آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، مگر آپ ان کو یہ ضرور بتائیں کہ ہم فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ آپ کی آواز ٹی وی دیکھنے والے دوستوں کو میرا سلام۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ہم فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے شہر کو مقدس اسی شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں ایک کماری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب اللدید پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ اس شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم الہی سے آقا علیہ السلام کا رخ مسجد الاقصی سے مسجد الحرم کی طرف موڑ دیا گیا اور اس مسجد کا نام قبلتین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس لایا گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصی۔ میں نے پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اعتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اس دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے
जबरो इस्तिदाद से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर भी कहलाता है। मस्जिदुल अक्सा और बिलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन अल शरीफैन जैसी है। जब कुरान पाक की आयत वत्तीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनीनी व हाज़ल बलदिल अमीन नाज़िल हुई तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि हमने बिलाद शाम को अतीन अंजीर से, बिलाद फ़लस्तीन को जैतून अल जैतून से और अल तूर सीनीन को मिस्र के पहाड़ कोहे तूर जिस पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते से इस्तिदलाल किया है। और कुरान मजीद की ये आयत मुबारका वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरी मिन बादिल ज़िक्रा इन्नल अर्दा युरिसुहा इबादिस सालिहून से ये इस्तिदलाल किया गया कि उम्मत मोहम्मद हकीकत में इस मुक़द्दस सरजमीन की वारिस है। फ़लस्तीन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है, यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़कर दिया जाता है। हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर एंड कमेंट करें।